آپ صبح اٹھتے ہیں، فارمیشن میں حصہ لیتے ہیں جہاں حاضری لگائی جاتی ہے، پھر ناشتے کے لیے جاتے ہیں، پھر کلاس میں، پھر دوپہر کا کھانا، پھر کلاس، پھر کھیلوں کا گھنٹہ، پھر پڑھائی اور پھر سونے کا وقت ہو جاتا ہے۔ ہر روز یہی روٹین ہوتی ہے۔ یہ ہے کہانی یو ایس نیول اکیڈمی میں پڑھنے والے ہر کیڈٹ کے شب و روز کی۔ مڈشپمن فرسٹ کلاس کیٹی فورن انہی میں سے ایک ہیں۔ ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ انہیں یہاں لے کر آیا، لیکن یہاں آنے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ اس اکیڈمی میں آگے نکلنے کے لیے صرف خواہش کرنا کافی نہیں۔ میرا خیال تھا کہ میں یہاں آؤں گی اور بس ایک خاص قسم کی انسان بنا دی جاؤں گی، یعنی صرف یہاں موجودگی ہی مجھے بہترین انسان بنا دے گی، لیکن ایسا نہیں۔ آپ کو خود مواقع تلاش کرنے ہوتے ہیں، کسی بھی دوسری جگہ کی طرح یہاں بھی آپ کو خود کوشش کرنی ہوتی ہے، اور یہ میرے لیے ایک اچھا سبق تھا۔ اسکول میں اچھے گریڈز، کھیلوں میں اچھی کارکردگی اور قائدانہ صلاحیتیں دکھانے والی کیٹی فورن کہتی ہیں کہ یو ایس نیول اکیڈمی نے نہ صرف انہیں ایک مضبوط انسان بنایا ہے، بلکہ انہیں خود سے زیادہ دوسروں کے لیے سوچنا بھی سکھایا ہے۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ جہاز، آپ کے ساتھی اور پھر آپ، یعنی اہمیت کے لحاظ سے درجہ بندی یہ ہے کہ آپ کا جہاز اور ساتھی آپ سے زیادہ اہم ہے۔ ایک اچھا فوجی بننے کے لیے سب سے ضروری یہی ہے کہ آپ دوسروں کی ضروریات کو خود پر ترجیح دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب جبکہ امریکی فوج میں خواتین کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی ہے تو کیٹی اس امتحان کے لیے بھی خود کو تیار سمجھتی ہیں۔ لیکن امریکی فوج میں خواتین اور مردوں کو بعض اوقات ایک ایسے امتحان سے بھی گزرنا پڑ جاتا ہے جس کی انہیں توقع نہیں ہوتی، اور وہ ہے جنسی طور پر ہراساں کیا جانا یا جنسی حملوں کا شکار بن جانا۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق گزشتہ سال تقریباً 26,000 مرد اور خواتین فوجی جنسی حملوں کا نشانہ بنے، جبکہ رپورٹ کیے گئے 3,000 سے زائد کیسز میں سے صرف 238 میں سزا سنائی گئی۔ جنسی حملے یا ہراساں کیا جانا، کیا آپ کو یہاں پڑھتے ہوئے کبھی اس بارے میں پریشانی ہوتی ہے؟ نیول اکیڈمی اس حوالے سے ٹریننگ دینے کی بہت اچھی کوشش کر رہی ہے۔ ہر سیمسٹر میں ان موضوعات پر ہمیں 2 کلاسز لینی ہوتی ہیں۔ کیا آپ نے وہ کلاسیں لی ہیں؟ ان میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ اس میں جنسی حملوں سے متعلق مسائل اور انہیں صحیح طرح ہینڈل کرنے پر بات چیت کی جاتی ہے، اور مختلف صورتحال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ سکھایا جاتا ہے۔ یو ایس نیول اکیڈمی میں مشکلات پر قابو پانا صرف سنجیدہ انداز میں ہی نہیں سکھایا جاتا۔ کیٹی نے ہمیں یہاں کی ایک ایسی روایت کے بارے میں بھی بتایا جو سننے اور دیکھنے میں کافی دلچسپ لگتی ہے۔ مشکل ٹریننگ اور فوج کے خیالات سیکھنے پر پورا 1 سال لگانے کے بعد آخر میں پہلے سال کے طلباء سی ٹرائل سے گزرتے ہیں۔ اس میں 1.5 دن تک لگاتار جسمانی مشقت اور ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس کے آخر میں آپ ہنڈن نامی اس مینار پر چڑھتے ہیں، لیکن اس پر گریس کا لیپ کیا ہوتا ہے اور اس پر چڑھنا بہت مشکل ہے۔ اس کے سب سے اوپر فریشمین ہیٹ رکھا ہوتا ہے۔ تمام فریشمین اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلے اس ہیٹ کی جگہ دوسرے سال کے طالب علموں کا ہیٹ رکھتا ہے وہ کلاس کا پہلا کیپٹن بن سکتا ہے۔ Is that a myth or is that for sure? It's a myth. Okay. Yeah. نہیں، یہ صرف ایک کہانی ہے۔ بس آپ ہیڈ تک پہنچنے میں دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں اور خود اس تک پہلے پہنچنا بھی چاہتے ہیں۔ So you're supporting one another, but you're also kind of sabotaging one another. مڈشپمن فرسٹ کلاس کیٹی فورن اس سال یو ایس نیول اکیڈمی سے گریجویٹ کرنے والوں میں بھی شامل ہیں۔ Welcome aboard, shipmates. جن سے گریجویشن کے دن خطاب کیا امریکی صدر براک اوباما نے۔ Do you have a career wish? I would love to be stationed in. مجھے بہت خوشی ہوگی اگر مجھے جنوبی کوریا پوسٹ کیا گیا۔ دارالحکومت سول میں مرین فورسز کا دفتر ہے۔ میں شمالی کوریا کے مسئلے پر کام کرنا چاہتی ہوں، لیکن ملٹری نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ وہ جہاں بھی مجھے بھیجیں گے مجھے خوشی ہوگی۔ کیٹی کہتی ہیں کہ وہ فوج میں رہیں یا نہیں، یو ایس نیول اکیڈمی میں ان کا بہت اچھا وقت گزرا، اور یہاں سیکھے گئے کچھ ہنر ہمیشہ ان کے کام آئیں گے، جن میں سب سے اہم ہے وقت کا بہترین استعمال۔